السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ دینی مدارس اور ان کے فضلاء کے حوالے سے گفتگو اور مکالمہ کا یہ پروگرام ادارۃ العلم والتحقیق کراچی کے زیر اہتمام ترتیب دیا گیا ہے، جو اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب کی نگرانی میں یہ ایک شعبے میں مفید اور مسلسل کام ہو رہا ہے، جن کے پیچھے حضرت مولانا سید زوال حسین شاہ صاحب نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز کی نسبت اور ان کا روحانی فیض، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کا فکر اور ان کی تربیت کام کر رہی ہے، اور خود ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب بھی علمی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب محترم کو اس اہم پہلو پر گفتگو کے اہتمام پر مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ آج کی ہماری ضروریات میں سے ہے، سماجی ضروریات میں سے بھی، دینی ضروریات میں سے بھی، اور طبقاتی ضروریات میں سے بھی، کہ علماء اور فضلاء کا جو طبقہ ہے اس کی ضروریات کا ایک اپنا دائرہ ہے، ان میں سے بھی ہے۔ بنیادی موضوع تو اس کا ہے عصر حاضر ہمارے دینی مدارس۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف بزرگ دوست دانشور بات کریں گے۔ مجھے گفتگو کے لیے کہا گیا ہے کہ دینی مدارس سے جو علماء فارغ ہوتے ہیں، فضلاء دینی مدارس، عصر حاضر میں موجودہ معاشرتی تناظر میں ان کی حیثیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، اور ان کے تقاضے کیا ہیں۔ میں اس پر 2-3 گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو ہمیں دینی مدارس کا یہ جو موجودہ نیٹ ورک ہے، اس کا پس منظر اور اس کی موجودہ سماجی حیثیت کو دیکھنا ہوگا۔ یہ درس نظامی کا نظام کہلاتا ہے۔ درس نظامی ملا نظام الدین سہالوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھنؤ میں شروع کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے معاصر تھے، اور اورنگزیب عالمگیر نے ہی لکھنؤ میں انہیں جگہ فراہم کی تھی، جس میں ملا نظام الدین سہالوی جو علمی خاندان کے کئی پشتے علماء کی گزری ہے، اس خاندان میں علمی خاندان کے صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی مہیا کردہ ایک کوٹھی میں، جس کو فرنگی محل کہتے ہیں، مدرسے کا آغاز بھی کیا، اور ایک نیا نصاب ترتیب دیا جو درس نظامی کہلاتا ہے، اور بہت سی تبدیلیوں کے مراحل سے گزرنے کے باوجود آج بھی وہ درس نظامی ہی کہا جاتا ہے۔ 3 صدیاں تقریباً بیت گئی ہیں۔ اس کے 2-3 مرحلوں میں ہمیں ایک پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو ملا نظام الدین سہالوی سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے تک، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بھی تقریباً یہ مجموعی دور 150 سال 1857 تک بنتا ہے۔ درس نظامی کا یہ نصاب اور نظام یہ علماء کرام کے ہاتھ میں تھا، اور اس میں جن علوم کو ہم دینی کہتے ہیں، قرآن پاک، حدیث، فقہ اور عربی زبان، یہ پڑھائی جاتی تھی، اور جن کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، اس زمانے کے اس دور کے حساب سے سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، فلسفہ بھی، اور منطق بھی، اور طب بھی، اور دیگر صنعتیں جو دستی صنعتیں ہیں، گتا سازی ہے اور جلد سازی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ پڑھائی جاتی تھی۔ یعنی وہ علوم جو آج کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ علوم جو دینی مدرسہ میں پڑھائے جاتے ہیں، کم و بیش یہ اکٹھے ہی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ دورانیہ تقریباً 150 سال کا بنتا ہے، اسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور بھی شامل ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں برطانوی حکومت نے یہاں تسلط جما لیا جنوبی ایشیا میں، اور اپنا نظام تعلیم ترتیب دیا، تو باقی علوم تو ضرور شامل رکھے، لیکن کچھ مضامین
برطانوی حکومت نے نئے نصاب سے نکال دیے. قرآن پاک نہیں تھا اس میں، یعنی جیسے پہلے تھا ویسے نہیں تھا. حدیث بطور سبجیکٹ کے نہیں تھی، فقہ بطور سبجیکٹ کے نہیں تھی، عربی نہیں تھی اور فارسی نہیں تھی. فارسی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فارسی پہلے سرکاری زبان تھی، عدالتی زبان تھی اور دفتری زبان تھی، اس کی جگہ انگریزی آ گئی. لیکن باقی علوم قرآن پاک، حدیث، فقہ اور عربی تو مسلمانوں کی سرکاری اور ریاستی ضروریات نہیں تھی، یہ دینی ضروریات تھیں. اور مسلمان الحمدللہ مسلمان ہی رہے، آج تک الحمدللہ مسلمان ہی ہیں. ان کی سماجی اور دینی ضروریات کے یہ 4 اہم مضمون، فارسی بھی شاید شامل کر لیں تو 5، یہ 5 مضامین جو نکال دیے گئے، جن کی تعلیم کا کوئی بندوبست باقی نہیں رہا تھا، اور یہ سماجی ضروریات اور دینی ضروریات کے طور پہ بدستور ان کی اہمیت موجود تھی. تو اس کے لیے یہ پرائیویٹ دینی مدارس کا سلسلہ شروع کیا گیا جو چل رہا ہے. کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی دینی اور سماجی تعلق ہے اور مسلمانوں کی ملی ضروریات میں سے ہے، اس لیے جو بات ضرورت ہوگی اس کو ٹالا نہیں جا سکے گا. یہ مدارس پرائیویٹ سسٹم کے طور پر پبلک کے تعاون سے، عام لوگوں کی معاونت سے چلتے آ رہے ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جس مدرسے کے نظام کا 1867 میں ایک مدرسے سے پھر آہستہ آہستہ 5-7 مدرسوں سے پورے بر صغیر میں آغاز ہوا تھا، اس وقت اگر شمار کیا جائے تو جنوبی ایشیا میں، یعنی ایک پورا پٹی ہے، جنوبی ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور اس علاقائی جس کو سارک کہتے ہیں، میرے خیال میں مدارس کی تعداد 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی. یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے دینی ضرورت کے وجہ سے بھی اور سماجی اور معاشرتی ضرورت کی وجہ سے. تقسیم ملک کے بعد اور آزادی کے بعد بھی ریاستی نظام تو وہی چلتا رہا، اس لیے اس کی ضرورت بھی باقی رہی. ایک سادہ سی بات ہے کہ جب تک یہ 4 مضامین بالخصوص قرآن پاک، حدیث و سنت، فقہ و شریعت اور عربی، جب تک ان کے تعلیم کے اور ان کے بقا کے اور ان کے تحفظ کے کوئی متبادل صورت جو اجتماعی ہو اور مدارس سے کے نظام سے بہتر ہو، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی اور تجربے میں نہیں آئے گی، یہ مدارس کا نظام تو ضرورت ہے باقی رہے گا. اس لیے تو باقی رہنا ہے. راستے بدلے جا سکتے ہیں، طریقے بدلے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جب تک ان 4 یا 5 علوم کی سماجی اور دینی ضرورت باقی ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنے والے بھی باقی رہیں گے. ایک پہلو تو مدارس کے حوالے سے ہی ہے. دینی مدارس کے فضلاء جو اس وقت ہمارے ہاں 8 سال کا نصاب یا پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور دورہ حدیث کی سند ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تخصص کے مختلف درجات میں، تخصص فی الافتاء بھی ہے، تخصص فی الدعوۃ والارشاد بھی ہے، حدیث کے علوم میں بھی ہے، تفسیر کے علوم میں بھی ہے. یہ تخصص کی سند، اس سے اگلی سند ان کے پاس ہوتی ہے. تو ان کی معاشرتی حیثیت کیا ہے؟ معاشرتی حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ دینی رہنما سمجھے جاتے ہیں اور دینی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں. مگر مثلا قرآن پاک یاد کرنا مسلمانوں کا فضیلت کی بات بھی ہے اور مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے. تو قرآن پاک پڑھانے کے لیے حفاظ، قراء ایک بنیادی سماجی ضرورت ہے، اور یہ حافظ کے طور پر، قاری کے طور پر. اسی طرح وہ علوم جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی تعلیم باقی رکھنے کے لیے مدرس کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے کہ رجال کار ہوں گے تو تعلیم باقی رہے گی، اور رجال کار کے ساتھ رجال تعلیم بھی، رجال انتظام بھی، وہ ضرورت باقی رہے گی. تو ان کے لیے رجال کار کی ضرورت ہوگی، تو مدرس کی، درس نظامی کے مدرس کی ضرورت، منتظمین کی ضرورت. پھر مسجد کا نظام اگر باقی ہے، چل رہا ہے، الحمدللہ چلتا رہے گا، ایک بنیادی یونٹ ہے مسلم سماج کا. تو مسجد کو امام چاہیے، مسجد کو خطیب چاہیے، مسجد کو مؤذن چاہیے، مسجد کو یہ متعلقہ یہ عملہ چاہیے. یہ بھی یہ فضلاء میں سے جو اس کھاتے میں کوئی اس دائرے میں چلے جاتے ہیں، کوئی اس دائرے میں چلے جاتے ہیں. پھر سوسائٹی کو دینی مسائل میں رہنمائی کے لیے الحمدللہ آج تک یہ نظام مزاج سماجی ماحول موجود ہے کہ لوگ حلال حرام کے مسئلے پر اور بالخصوص نکاح طلاق کے مسائل پہ
وراثت کے مسائل پہ، خاندانی مسائل پہ لوگ دین سے رجوع کرتے ہیں، تو دین سے رجوع کرنے کو ان کو مفتی درکار ہے، دارالفتہ مفتی یہ ضرورت ہے سماجی، تو کچھ اس دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسجد کے نظام میں خطیب، امام، مؤذن، کوئی تعلیم القرآن کے نظام میں حافظ، قاری، کوئی دینی رہنمائی کے نظام میں مفتی ہے، داعی ہے، کوئی دینی تعلیم کے نظام میں مدرس ہے، محتمم ہے۔ یہ کھپت ہے ان کی، جہاں یہ سیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک تسلسل جاری ہے۔ یہ تو اس وقت معروضی صورتحال یہ ہے کہ دینی مدارس کے فضلاء سماج کے ان شعبوں میں، ان ضروریات میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، کچھ تو سوسائٹی کی اس کے علاوہ ضروریات بھی ہیں جن کی ان مدارس سے توقع کی جا رہی ہے، اور کچھ ان فضلاء کی بھی ضروریات ہیں جو موجودہ سسٹم میں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ دو طرفہ ضروریات ہیں۔ مثلا پاکستان بننے کے بعد ہمارے وطن عزیز میں جب پاکستان کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اسلامی تعلیمات کا فروغ، اسلامی تہذیب کا تحفظ اور قرآن و سنت کے نظام کی عملداری، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے رجال کار اصلاً فراہم کرنا تو ریاستی نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ مثلا جج جس نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس کو قرآن و سنت سے واقف ہونا چاہیے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، آئی جی پولیس ہے، ایس ایس پی پولیس ہے، اس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظم چلانا ہے تو اس کو واقف ہونا چاہیے۔ ایک بینکار ہے، اگر اس نے بینکاری اور معیشت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق دستور کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے تو اس کو واقف ہونا چاہیے۔ دستور جب یہ کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن و سنت کے احکام سے صرف رہنمائی نہیں لی جائے گی بلکہ قرآن و سنت کے احکام کا نفاذ کیا جائے گا، فروغ بھی دیا جائے گا، رہنمائی بھی لی جائے گی، فروغ بھی دیا جائے گا، نفاذ بھی کیا جائے گا، دستور یہ کہتا ہے۔ تو دستور کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شعبے میں تعلیم یافتہ، مطالعہ کی تعلیم نہیں، باقاعدہ تعلیم یافتہ جج، تعلیم یافتہ وکیل، تعلیم یافتہ ایڈمنسٹریٹر، تعلیم یافتہ پولیس انسپکٹر، تعلیم یافتہ میجر جنرل، تعلیم یافتہ جرنیل، تعلیم یافتہ کرنل، یہ سارے قرآن و سنت کی تعلیم سے بہرول ہونے چاہیے، جو ابھی تک نہیں ہو رہے۔ میں ان کے اسباب کی بات پہ نہیں چلوں گا، لیکن نہیں ہو رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ سول میں، نہ فوج میں، نہ عدلیہ میں، نہ سول ایڈمنسٹریشن میں، نہ عدلیہ میں اور نہ فوج میں، جو وہاں کام کرنے والوں کی دینی تعلیم جو دستور کے مطابق ضرورت بنتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ عام آدمی کی توقع، یہ توقع بھی پھر منتقل ہو جاتی ہے کہ دینی مدارس اس خلا کو پر کریں۔ یہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے دینی مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن سماجی ضروریات کے حوالے سے دینی مدارس کی ذمہ داری سمجھی جا رہی ہے، اور سمجھنے والے غلط بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا کریں، ان کو اور اصل جگہ سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو متبادل جگہ سوچیں گے۔ یہ تو سماج کا تقاضا، اصلاً یہ تقاضا ریاستی نظام تعلیم سے ہے، وہاں سے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ تقاضا منتقل ہو جاتا ہے دینی مدارس سے کہ وہ یہ خلا پور تو نہیں کر سکتے وہ، لیکن اس کو کم کرنے کی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سماج کا تقاضا ہے، معاشرے کا تقاضا ہے، ملک کی نظام کا تقاضا ہے، پاکستان کے دستور کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلو اس کو نظر انداز کر دیا، ہمیں اپنا کام ہی کرنا ہے۔ میں اس بات کو ساری بات کو نظر انداز کر کے بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنا کام ہی کرنا۔ ہم نے خطیب، مدرس، مفتی، قاری، حافظ، داعی یہ دینے ہیں، تو یہ ایک الگ دائرہ بن جاتا ہے، اور اس پر کچھ اور سوالات آتے ہیں کہ کیا معاشرے کو داعی کی ضرورت آج کے دور کے حوالے سے ہے، یا 100 سال پہلے کا داعی بھی کام کر جائے گا؟ آج کی سوسائٹی کو مفتی کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پرانے علمی نیٹ ورک کے دائرے میں مفتی آج سے 100 سال کی پہلے کے ماحول کا مفتی تو تھا، لیکن آج وہ تبدیلیاں اور تغیرات جو ہیں، جب ہم دو اصول مانتے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم دو اصول مانتے ہیں، ایک اصول یہ مانتے ہیں کہ تغیر زمانہ سے احکام میں تغیر ہوتا ہے،
تو کیا ہمارے آج کے مفتیان کرام تغیرات زمانہ سے واقف ہیں؟ سماجی ارتقاء سے، سماجی ماحول کی تبدیلیوں سے، نئے تقاضوں کے پیدا ہونے سے، ان میں سے صرف ایک تقاضے کا ذکر کروں گا کہ مغربی فلسفے کے تسلط سے جو نئے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، فکری مسائل، علمی مسائل، اعتقادی مسائل، کیا ہم اپنے مفتی کو دارالافتاء میں جہاں کورس کرواتے ہیں وہاں آج کے نظریاتی اور فکری ماحول اور اس کے جدید تقاضوں سے واقف کراتے ہیں؟ مفتی کو واقف ہونا چاہیے۔ اگر مفتی آج کے نظریاتی اور فلسفیانہ ماحول سے اور آج کے معاشرتی تقاضوں سے اور تغیرات سے واقف نہیں ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکے گا۔ خطیب ہے، خطیب صاحب نے جمعے پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لاکھوں خطیب جمعہ پڑھا رہے ہیں بر صغیر میں، وہ اپنے آج پون گھنٹہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے، وہ گفتگو انہوں نے سماج کی ضرورت کے مطابق کرنی ہے۔ یہ ہم محسوس نہیں کر رہے۔ خطیب نے اپنے دور کے ماحول اور سماج کی ضروریات کو، مشکلات کو دیکھ کر بات کرنی ہے۔ وہ اگر نہیں واقف تو وہ نہیں بات کر سکے گا، اور جو کرے گا وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں عام طور پہ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جمعے کے خطبے میں لوگ عام طور پہ آخر میں آتے ہیں اور خطبہ سنا، عربی خطبہ سنا، نماز پڑھی، عبادت کے دائرے کی چیز کی، چلے گئے۔ اس سے پہلے جو رہنمائی کی دائرے کی چیز ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، یار اب لوگ وقت پہ کیوں نہیں آتے بعض مسائل؟ کرنے کی بات یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو وقت کا بھی مسئلہ، انہوں نے کہا کہ لمبی تقریر ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان پہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیں جن مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا سماج کے ذوق سے ان پہ بات نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لہجے میں بات نہیں ہوتی۔ ہم اگر عام آدمی میں بھی فتوے اور مناظرے کی زبان میں بات کریں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ تو بس بلکہ کنفیوز ہو جائے گا۔ تو یہ میں خطیب کی بات میں کر رہا ہوں۔ خطیب کو آج کے اسلوب سے بھی واقف ہوں، گفتگو کا اسلوب، آج کا اسلوب پرانا نہیں ہے۔ میں مثال عرض کروں گا، آج سے پون صدی پہلے گفتگو کا اسلوب، وہاں حکمرانی تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز کلام کی، مشکل الفاظ، ترکیبیں اور جناب نادر محاورے۔ بھائی اب کوئی نہیں سنتا، اب تو سادہ لہجے میں بات کرنی ہوگی، کامن سینس میں بات کرنی ہوگی۔ آج سے پون صدی پہلے ذوق تھا خطابت کا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے امیر شریعت سے تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات لوگوں کو جائے رکھتے تھے۔ اب کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آپ کو آدھ گھنٹے میں، زیادہ سے زیادہ پون گھنٹے میں اپنی بات کہنی ہے۔ یہ خطابت کی ضروریات پہ تبدیلی آئی ہے۔ تدریس ہے، مثلا مدرس ہے، مدرس کو صرف کتاب پڑھانی ہے یا مضمون پڑھانا ہے؟ میرا بنیادی سوال ہے۔ ہمارے مدرس نے نئی نسل کو دین کی تعلیم دینی ہے، فقہ کی تعلیم دینی ہے، اصول فقہ کی دینی ہے، تفسیر کی دینی ہے، حدیث کی۔ مدرس بطور مدرس کے کلاس میں بیٹھا ہے، اسے صرف کتاب پڑھانی ہے یا مضمون پڑھانا ہے؟ یہ تبدیلی ہم محسوس نہیں کر رہے۔ پھر کتاب اور مضمون پڑھانا ہے تو آج کی عصری تناظر میں پڑھانا ہے یا اپنے ذہنی دائرے میں پڑھانا ہے؟ یہ تبدیلیاں ہیں، یہ ضروریات ہیں ہماری۔ تو میں نے 2 ضروریات کا ذکر کیا ہے کہ دینی مدارس کے فضلاء سے ایک تو توقعات وابستہ ہو گئی ہیں امت کی، قوم کی، اس خلا کے حوالے سے جو ریاستی نظام تعلیم کی ناکامی یا ریاستی نظام تعلیم کی بے توجہی سے پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خلا ہے، وہ خلا پر کرنے کے لوگ دینی مدارس پہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جو ہمارے فضلاء ہوتے ہیں، خطیب، امام، مدرس، مفتی، داعی، حافظ، قاری، وہ آج کے جدید سماجی تقاضوں سے آگاہ ہوں کہ میں انکار نہیں کرتا، لیکن ان کی تربیت اس حوالے سے نہیں ہے، نہ فکری، نہ عملی، نہ علمی۔ ایک بات اور کہہ کے میں بات سمیٹوں گا، ایک اور بات پیدا ہو گئی ہے جو آج کچھ عرصے سے ہر صاحب علم محسوس کر رہا کہ ہماری اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، ریاستی یونیورسٹیوں میں، جامعات میں
ایک تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا جو تھوڑا بہت رجحان تھا وہ اس کا نصاب کم کیا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے، اور مغربی فلسفے سے متعلقہ باتیں اس کا ہجوم بڑھ رہا ہے، اور سوالات بڑھ رہے ہیں، فکری سوالات، سماجی تقاضے، ہماری ان پہ توجہ نہیں ہے۔ ہمارے فضلاء کی بہت بڑی تعداد، میں سب کو نہیں کہتا لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو آج کے سوالات سے واقف ہی نہیں ہے، کہ آج اس وہ اگر یونیورسٹی میں جائیں گے یا جدید تعلیم یافتہ کسی ماحول میں جائیں گے تو ان سے عقیدے کے بارے میں کیا سوال ہوگا، اعمال کے بارے میں کیا سوال ہوگا، آج کی سماجی چیلنجز کیا ہیں، فکری ضروریات کیا ہیں، علمی تحدیات کیا ہیں، بہت زمانہ پھیل چکا ہے۔ اور اس موبائل نے تو دنیا کو ایک جیب میں، پوری دنیا کے ماحول کو ایک جیب میں بند کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم قومی زندگی کے باقی خلا کو پر نہیں کر سکتے، وہ ظاہر بات ممکن بھی نہیں ہے، تو ہم اپنے دائرے میں اپنی ضرورت کے رجال کار تیار کرنے میں عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھنا، یہ تو ہماری کم از کم ذمہ داری ہے۔ دینی مدارس کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا اور سینئر اساتذہ کو رہنمائی کرنا ہوگی۔ جو پرانے میں نے ایک دفعہ تجویز پیش کی تھی، آج میں اس تجویز کو دہرا رہا ہوں۔ تجویز میں نے باضابطہ پیش کی تھی جب وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگ تھے، دوست تھے، ان کی خدمت میں نے حاضر ہو کر میں نے گزارش کی تھی۔ میں نے کہا حضرت، دینی مدارس کے اپنے وفاق کے دائرے کے سینئر مدرسین جنہوں نے 25-30 سال پڑھایا ہے، میں نے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ سینئر مدرسین میں 100 مدرسین 150 مدرسین سال میں 2 ورکشاپیں کر لیا کریں، 2 دن کی 3 دن کی، کچھ اکابر اساتذہ کو بلا کر لیکچر دلوا لیا کریں، ان سے پوچھیں یہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جس مدرس نے اس معاشرے میں 25-30 سال پڑھایا ہے، ان کو اکٹھا کر کے سال میں 2 دفعہ اکٹھا کریں، ورکشاپ کریں، 2 باتیں پوچھیں ان سے۔ ایک اس بات سے کہ وہ کیا اپنے طرز تعلیم سے اور اپنے تعلیمی مواد سے اور نئی نسل کی ضروریات کے بارے میں اپنے ورک سے مطمئن ہیں، اور یہ بات بھی پوچھیں جو وہ اکثر ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی سماجی ضروریات، اپنی معاشی ضروریات، اپنی باعزت زندگی، اپنا روزگار، اپنی تنخواہ، اپنی مراعات، اس میں رہتے ہوئے وہ مطمئن ہیں۔ یہ 2 سوال ہمیں مدرسین سے کرنے چاہیے، خطباء سے کرنے چاہیے، ائمہ مساجد سے کرنے چاہیے، اپنے داعین سے کرنی چاہیے، مفتیان کرام سے کرنے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کسی کی بات نہ سنیں، آپ ان کی تو سنیں، ان کو بٹھایا کریں، ان سے پوچھا کریں، اور صرف کارکردگی کے لحاظ سے نہیں، ان کی اپنی ضروریات کے حوالے سے بھی، معاشی ضروریات بھی، سماجی ضروریات بھی۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے دائرے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا مدارس کو خود اہتمام کرنا ہوگا۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو دوسروں کو مداخلت کا موقع پھر ملے گا اور ہم اس مداخلت کو روک نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحیح رخ پہ سوچنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی عثمان صاحب